میرا ٹیوشن ٹیچر مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک بار میں گھر میں اکیلی تھی، گرمی بہت زیادہ تھی۔ سر آئے تو میں نے پنکھا لگا دیا، پنکھے کی ہوا سے سر کی دھوتی سائڈ پر ہو گئی۔ اور پھر میرا نام فرخندہ ہے، میری عمر اس وقت 19 سال ہے۔ یہ بات آج سے 1 سال پہلے کی ہے، جب میں اپنی عمر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، اور جس کا خمیازہ مجھے اب تک بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میرے گھر والے بھی صحیح سے میرے سے بات نہیں کرتے، اور پورے علاقے میں میں بدنام ہو چکی ہوں، کیونکہ میں نے کام ہی اس طرح کا کیا تھا جو کہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں تھا۔ دراصل میں نے جب میٹرک کمپلیٹ کیا تب میری عمر 17 سال تھی، اور گھر والے مجھے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے اجازت لی تھی، اور پھر ٹیوشن جانے کا بھی جب معاملہ آیا تو گھر والوں نے مجھے گھر میں ہی ٹیچرز کا ارینج کر دے دیا تھا، جو کہ مجھے گھر میں ہی پڑھانے آتا تھا، اور صرف میں ہی اس کے پاس پڑھا کرتی تھی۔ وہ تقریباً 3:30 بجے آتے تھے اور 5:30 بجے چلے جاتے تھے۔ میں بھی اپنا کام وغیرہ ان کے آنے سے پہلے مکمل کر لیا کرتی تھی، اور میرا سارا فوکس پڑھائی پر ہی ہوتا تھا۔ ان کا پڑھانے کا انداز اور سمجھانے کا طریقہ اتنا بہترین تھا کہ مجھے آج تک اتنی سمجھ کسی بھی ٹیچر کی نہیں آئی تھی۔ وہ مجھے بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ میں بھی پہلے تو اس چیز کو اچھا سمجھتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جب میں جوان ہوئی تو میرے نظریات اور خیالات بدلنے لگے۔ سر کی عمر کوئی 35 سے 40 سال کے درمیان رہی ہوگی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو فٹ اس انداز میں رکھا ہوا تھا کہ ان کی عمر کسی بھی اینگل سے اتنی زیادہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ان کی ایک ہی چیز جو مجھے سب سے اچھی لگتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ جب بھی بات کیا کرتے تھے نظریں ہمیشہ جھکا کر رکھتے تھے۔ کبھی بھی انہوں نے نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی، لیکن سر کبھی بھی میری طرف نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھے، اور اس فیلڈ میں انہیں کام کرتے ہوئے تقریباً 15 سال ہو چکے تھے۔ اس لیے انہیں پتہ تھا کہ ان کی لمٹس کیا ہیں، لیکن میں ہی تھی جو اپنی لمٹ کو بھول چکی تھی اور دائرہ کار کو بڑھاتی چلی گئی تھی۔ میں نے اپنی کئی سہیلیوں سے بھی بات کی تھی کہ تم لوگ بھی میرے گھر میرے پاس پڑھنے آ جایا کرو، سر بہت اچھے انداز میں پڑھاتے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ بات ماننے کے لیے میری سہیلی تیار نہیں تھی۔ اب صرف میں ہی تھی جو پڑھا کرتی تھی۔ اب کبھی کبھار معاملہ یہ ہونے لگا تھا کہ جب گھر میں کوئی چیز بنی ہوتی تھی تو میں رکھ لیتی تھی، اور جب سر آتے تھے تو میں ان کو دے دیا کرتی تھی۔ وہ بڑے شوق سے ہمارے گھر کی چیز کھایا کرتے تھے، اس لیے کھانے کے بعد وہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے بیٹا کہنا چھوڑ دیا تھا اور میرا نام لینا شروع کر دیا تھا، جو کہ سن کر مجھے پہلے سے بھی زیادہ اچھا لگنے لگا تھا۔ مجھے یہی تھا کہ ان کی طرف سے بھی ایسے ہی جذبات سامنے آئیں گے۔ خیر، جب مجھے پڑھتے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا تو اب میری ان کے ساتھ بات کرنے کا انداز کافی حد تک دوستی بھی ہو چکی تھی، کیونکہ میں نے انہیں اپنے اسکول کی باتیں بتانا شروع کر دی تھی، اور وہ بھی جہاں پڑھاتے تھے تو باتیں اپنی مجھے بتا دیا کرتے تھے، اور مجھے تھوڑا بہت مزہ بھی آنے لگا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں صورتحال یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ میرا یہی دل کرتا تھا کہ سر کبھی جائیں ہی نہ، اور ہمیشہ یہیں پر میرے ساتھ رہا کریں گے۔ حالانکہ اس وقت تک میرے ذہن میں کوئی بھی غلط خیال نہیں آیا تھا، لیکن اندر ہی اندر جب وہ میرے پاس ہوتے تھے تو مجھے بڑا اچھا محسوس ہوتا تھا۔ مجھے اس طرح لگتا تھا کہ جیسے پوری کائنات میرے پاس موجود ہے۔ میرے گھر والوں نے مجھے موبائل بھی لے کر دے دیا تھا، اور میں نے سر کو اپنا نمبر بھی دیا ہوا تھا، اس لیے سر کے آنے سے پہلے ہی میں انہیں کال کر کے پوچھ لیا کرتی تھی کہ وہ کب تک آئیں، اور بے چینی سے میں ان کے میسج کا انتظار بھی کرتی رہتی تھی۔ سر جب بتاتے تو میں ان کے آنے سے پہلے نہا دھو کر اچھی طرح سے تیار ہو جاتی تھی، اور خوشبو بھی لگا لیتی تھی تاکہ سر میرے سے گن نہ کھائیں۔ ایک بار سر نے کہا کہ وہ تقریباً 3 دنوں کی چھٹیوں کے لیے کہیں جا رہے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوا تھا کہ جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ میرا جسم بالکل مردہ ہو چکا تھا، میں بالکل پاگلوں کی طرح بیہیو کرنا شروع ہو چکی تھی۔ گھر والے مجھ سے کہتے تھے کہ کیا پریشانی ہے، میں انہیں بھی کچھ نہیں بتا پاتی تھی۔ جب سر آئے تب میری جان میں جان آئی تھی، اور میں نے انہیں کہا کہ سر آپ چھٹی نہ کیا کریں، ورنہ میرا گزارا نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ حیران سے ہو گئے تھے کہ کیا مطلب گزارا نہیں ہوتا۔
میں نے ان سے کہا کہ سر میرا پڑھائی کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے میں نے یہ بات کی ہے۔ وہ غصے کے تھوڑے سخت تھے، ان کی طبیعت میں بھی روب دبدبہ بہت زیادہ تھا۔ یہی چیز ایک عورت کو امپریس کرتی ہے کہ مرد اس کے اوپر غالب رہے۔ بس اسی وجہ سے وہ مجھے اچھے بھی لگتے تھے یا ان کی شخصیت مجھے امپریس کرتی تھی۔ ایک بار گھر پر کوئی موجود نہیں تھا، دھوپ بھی بہت زیادہ تیز تھی۔ سر 3:30 بجے آئے تھے اور آ کر انہوں نے میرے سے ٹھنڈا پانی مانگا۔ گھر پہ میں اکیلی تھی۔ میں پانی دینے کے لیے گئی اور پانی لا کر سر کو دیا۔ سر نے کہا کہ فرشی پنکھا بھی لگا دو۔ میں نے پنکھا بھی لگا دیا تھا۔ سر تھکاوٹ کی وجہ سے صوفے پر سر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے تھے۔ انہیں یہ بالکل بھی خیال نہیں رہا تھا کہ پنکھا سامنے سے چل رہا ہے، اور بدقسمتی سے انہوں نے اس دن شلوار قمیض نہیں بلکہ دھوتی پہنی ہوئی تھی۔ پنکھے کی ہوا سے جب وہ سائیڈ پر ہو گئی تو سر کو بالکل خیال ہی نہیں رہا تھا کہ ان کا جسم نظر آ رہا ہے۔ وہ دیکھنے کے بعد میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہو گئی تھی کہ یہ کیا سین ہے۔ اب میں اس حالت میں انہیں جگا بھی نہیں سکتی تھی اور ٹھیک بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن مجھ سے پاس بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں اس سچویشن میں پھنس گئی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ سر اٹھیں گے تو پہلے اپنی طرف دیکھیں گے اور پھر میری طرف تو نہ جانے کیا سوچیں گے، اور اگر میں انہیں خود جگاتی ہوں تو کیا معاملہ پیش آتا۔ اچانک سے انہیں کسی کی کال آ گئی۔ جیسے ہی بیل بجی میں اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ سر اٹھے اور اپنے آپ کو سیٹ کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ صحیح ہو کر بیٹھ گئے تھے، اور یہ سب دیکھنے کے بعد میں تھوڑی ڈر بھی گئی تھی اور خوش بھی ہوئی تھی، کیونکہ میں نے جس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوچ رکھا تھا سر بالکل ویسے ہی تھے۔ کچھ دنوں میں نے سر سے کہا کہ سر میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کیا کروں۔ میرا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا۔ گھر والے مجھے پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن میں پڑھائی چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اور دوسری چیز یہ کہ مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں جو بات کر رہی ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن میں نے اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اتنی بات سننے کے بعد سر نے مجھے خوب ڈانٹا اور پھر ساری حقیقت میرے گھر والوں کو بھی بتا دی تھی۔ اسی دن کے بعد سے سر نے مجھے پڑھانے آنا چھوڑ دیا تھا۔ اب اس سارے معاملے میں وہ کہیں پر بھی قصوروار نہیں تھے۔ ساری غلطی میری تھی کہ جوانی میں اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر میں نے کتنا غلط قدم اٹھایا تھا، اور ایک شریف انسان کے ساتھ میں نے ایسی بات کی۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، اس لیے دوبارہ کبھی نہیں آئے۔ اگر کوئی ایسا ویسا ہوتا تو موقع کا فائدہ اٹھا کر نہ جانے میرے ساتھ کیا کر دیتا۔ دوستو، میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بات ہو جذبات پہ آ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ لیں اور پھر اس پر ڈٹے رہیں۔ جذبات میں لیے گئے فیصلے اکثر شرمندگی اور ندامت کا باعث بنتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھیں۔